بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ظاہر ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو مجھے خطاب کرنا ہے اور اتنی اہم چیز مجھ کو اس وقت آپ حضرات نے سپرد کی ہے کہ میں خود نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے جیسے اور حضرات موجود ہیں، میں اس میں کیا کلام کر سکتا ہوں۔ خیال تھا کہ کچھ باتیں سوچ لوں گا، بیان کر دوں گا، مگر اب تک میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ کیا بیان کرنا ہے۔ اس وقت ذہن میں ایک بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشرح لی صدری، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے، اور سینے کو کھولنے کا مطلب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے ترجمے میں جو آیت علم نشرح کے شروع میں ہے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے نہیں کھول دیا؟ معلوم ہوا کہ شرح صدر کے لیے علم کی ضرورت ہے اور حلم کی بھی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی تو ان کے اتباع میں ہم لوگوں کو بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینوں کو علم سے اور حلم سے کھول دیں۔ ظاہر ہے کہ علم سے راستہ واضح ہوگا، راستے کے لیے روشنی ملے گی، اور حلم سے اس کے اندر جو دشواریاں پیش آئیں گی اس کو ہم برداشت کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اسی کے تحت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی رب اشرح لی صدری، یہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے۔ ہم فرعون کی طرف جا رہے ہیں، دعوت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اس میں ضرورت پڑے گی علم کی بھی اور حلم کی بھی۔ اس بنا پر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے علم و حلم کو کھول دیا تھا، ویسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اس اہم کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے سینے کو علم و حلم سے کھول دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اتنے پر بھی اکتفا نہیں کیا اور فرمایا کہ ویسر لی امری، معجزات کے رہتے ہوئے علم و حلم کو طلب کیا، اور علم و حلم کے باوجود فرمایا کہ ہمارے معاملے کو آسان فرما دیجیے۔ معلوم ہوا کہ اس کام کے لیے علم کی ضرورت ہے، حلم کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تیسیر اور توفیق کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کام کرنے میں ان تمام نعمتوں سے نواز دیں، مشرف فرمائیں۔ چونکہ آپ حضرات بظاہر اس درجے پر ہیں کہ تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ فلاں شخص تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں، اسی لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے توفیق دے۔ جو کچھ بھی جس سے بھی کام ہوتا ہے سب اللہ کے توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کچھ بھی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسی چیز رکھ دی ہے، ان کی طرف سے مجھے ایک چیز حاصل ہوئی ہے جس کی بنا پر تم لوگ متاثر ہو۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شیخ سے کوئی کام ہوتا ہو تو اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرے،
اپنی بے بسی کو، اپنی نالائکی کو پیش نظر رکھے اور تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ تعلیم و تربیت کا کام اس کو کرنا چاہیے۔ اس بنا پر بہت مختصراً مجھے عرض کرنا ہے کہ آپ حضرات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے مجاز ہے، تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے میں اتنا کہہ سکوں کہ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ایک مرتبہ، ایک منصب دیا ہے جس کا میں دینے کے لائق نہیں تھا، لیکن جو دیا ہے تو اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود بھی اتباع سنت کریں، سنت کے اتباع کا بہت لحاظ کریں۔ یہ ہم سمجھیں کہ ہم ان کے پیشوا ہیں، رہ رہا ہوں، اگر ہم جتنا سنت کی اتباع کریں گے اتنی ہمارے نائبین بھی، متبعین بھی اس کی پیروی کریں گے۔ آج اس چیز کا فقدان ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، بہت عمدہ لکھا ہے کہ بعض دفعے اجازت دینے کے بعد آدمی اپنے منصب سے گر بھی جاتا ہے۔ اس طرح پر اس وقت تو اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا، اس کا ہم کو لحاظ کرنا ہے، اور جس نے یہ اجازت دیا اس کو بھی ضروری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتلاؤ، اپنے لوگوں سے بتلاؤ، اگر میں کسی کو لائق سمجھ کر کے کسی کو کوئی کام سپرد کروں تو کیا میں بری ذمہ ہو جاؤں گا؟ تمام صحابہ نے کہا، جو بھی ان کے سامنے تھے متبعین نے کہا بے شک آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، مگر انہوں نے فرمایا نہیں، ابھی بری ذمہ نہیں ہوں گا۔ یہ اشاعت اسلام میں مولانا حبیب الرحمان عثمانی نے اس کو نقل کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور حضرت مولانا شاہ رسول اللہ سے برابر اس کو سناتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مصاحبین سے فرمایا کیا میں کسی کو اہل سمجھ کر کے کوئی کام سپرد کروں تو کیا میں اس سے بری ذمہ ہو گیا؟ تمام صحابہ نے کیا، ان کے مصاحبین نے کہ ہاں ہو گئے۔ فرمایا نہیں، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ جو کام سپرد کیا ہے وہ کام سپرد جو کیا ہوا ہے وہ ڈھنگ سے اور اصول کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، اس وقت میں بری ذمہ نہیں ہوں گا۔ مطلب کام کو اہل کو سپرد کیا اور اس کے اندر صلاحیت اہلیت پا کر کے سپرد کیا، لیکن اس وقت بھی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں بری ذمہ نہیں ہوا جب تک کہ میں نے یہ دیکھ لوں کہ وہ کام اس طریقے پر ہو رہا ہے یا نہیں ہے۔ اس بنا پر اس کی بھی نگرانی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگرچہ یہ طریق بہت کم ہو گیا، نادر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ الحمدللہ ہے۔ یہ خصوصیت ہمارے ہی گاؤں کی ہے کہ اتنے خلفاء ہیں، اتنا یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ خوشی صاحب سے بھی ہو رہا ہے، افتخار صاحب سے بھی ہو رہا ہے، مولانا ہدایت صاحب سے بھی ہو رہا ہے، مولانا ادریس صاحب سے بھی ہو رہا ہے، الطاف صاحب سے بھی ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے اور پورے شہر کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ کام جو عموماً چھوڑ دیا گیا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھاتی، اس ضرورت کو سمجھ کر کے اس کام کو جاری کرنا یہ آپ حضرات کی سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس بنا پر سب سے پہلی چیز جو ہمارے مشائخ کی ہے اتباع سنت، ظاہر میں باطن میں اتباع سنت۔ جس طرح ظاہر کی ضرورت ہے اتباع سنت کی ظاہر میں، اسے باطن میں بھی باطن کی سنت یہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ باطنی گناہ حسد ہے، حرص ہے، طمع ہے، تکبر ہے، ان چیزوں کو چھوڑا اور اس چیز پر اپنے متابعین کو لانا۔ صرف ظاہری وظائف پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو باطنی وظائف ہیں جن کا قرآن نے حکم کیا ہے، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے، اس چیز کو جاری کرنا صحیح معنوں میں ہمارا کام ہے اور صحیح معنوں میں اس کی نیابت ہے اور صحیح معنوں میں اجازت کا یہ ثمرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اس سے بری نہیں ہوں، میں اپنے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ طالبین کی استعدادات کو معلوم کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ مشائخ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ طالبین کی اصلاح استعدادات کو، کیسی استعداد ہے کہ اس کے مطابق ہم اصلاح کریں۔ اگر اس کو استعداد دوسرے قسم کی آپ نے اس کی الٹے
تعلیم تربیت کیا کہ اس کو نفع نہیں ہوگا. اس وجہ سے مربی کے لیے، مرشد کے لیے ضروری ہے ہر طالب کی استعداد کو معلوم کرے اور اس کے مطابق تربیت کرے. ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا ہے، بلکہ استعداد کے اعتبار سے اس کو تعلیم و تربیت کرنا ہے. حضرت مولانا تھانوی کے کوئی جاتا تھا اور کوئی وظیفہ شروع کر دیتا تھا. حضرت تھانوی فرماتے بھائی مجھ سے تم سے ملاقات بھی نہیں، بات بھی نہیں ہوئی، تم نے وظیفہ کیسے شروع کر دیا؟ بس تب اس کا جواب کیا دیتا؟ فرمایا دیکھو مربی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ظاہری آداب سیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی اس کو قاعدہ بغدادی پڑھنے کی ضرورت ہے، ابھی اس کو ظاہری آداب جو ظاہری جس کو اس کا علم نہیں ہے اس کو سکھانے کی ضرورت ہے، میں ایسی چیزیں بتا دیتا تب تم شروع کرتے. تو یہ اس قسم کے حضرت تھانوی کے بہت تعلیم تھی. کہتے تھے کہ یہ ہمارا مدرسہ نہیں، یہ قاعدہ بغدادی کا مدرسہ ہے، یہاں ترتیب سے کام ہوتا ہے. تو بہرحال ہم لوگ چونکہ اسی سلسلے کے ہیں، اس بنا پر ان چیزوں کے لحاظ اور ضروری ہے کہ جو حضرت تھانوی کا ایک طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ اس طریقے کے مطابق اہتمام کے ساتھ تربیت کا انتظام کرے. تربیت بترتیب ہوتی ہے، اس بنا پر اس چیز کا بھی علم ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ابھی میں نے ملفوظ ایک دیکھا تھا حضرت تھانوی کا، ہے کہ شیخ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا وہ بہت مفسر ہو، مبلغ ہو. ہاں اس کو ضرورت یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا اس کو ڈھنگ ہو. تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی ہے اس کے بعد اندر غور کرے کہ کس کے لیے کیا مفید ہوگا. انشاءاللہ اگر یہ غور کرے گا، اس کی استعداد کی رعایت کرے گا تو انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد نمودار ہوں گے. یہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے رضا کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کا باعث ہوگا. بہرحال جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے بیان کیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ظاہر کے اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن کس چیز میں ان کو مہارت تھی کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہو گئے، ان کے سلسلے میں داخل ہو گئے. گنگوہی جو قطب الاقطاب کہلاتے تھے وہ ان کی طرف ہوئے. ظاہر کہ وہ اصطلاحی عالم نہیں تھے. وہاں تھانوی جیسا ہوا، معلوم ہوا کہ وہ طالبین کی استعداد کو خوب سمجھتے تھے. سمجھ کر کے مولانا قاسم صاحب جیسے مولانا قاسم صاحب تربیت کیا، مولانا محمد یعقوب صاحب کے ان کی جیسی تربیت کیا. چنانچہ بہت مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے، وہاں گنگوہی بھی گئے. وہاں گنگوہی نے کہا حضرت ہم لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہ ابھی نئے آئے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے؟ ہم لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، یہ بعد میں چلے جائیں گے. فرمایا جائیے، لیکن یہ ہے کہ یہ بولیں گے نہیں. وہاں گنگوہی سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ بولیں گے نہیں. کہا کہ چلے گئے. آئے جب وہاں گنگوہی تو انہوں نے کہا حضرت حاجی صاحب نے کہ ان کو ایک کام سپرد کیا تھا کہ بولیں گے نہیں، میں ابھی بولنے بھی نہیں پاتا تھا کہ یہ بعد میں یہ بولنا شروع کر دیتے تھے. یہ اصلاح ہے. وہاں یعقوب صاحب شیخ الحدیث نہیں بلکہ وہاں تھانوی کے اجل خلف ان میں سے اساتذہ میں سے تھے. لیکن اس کی ضرورت ہے. حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن اس چیز کی کمی تھی کہ بولنے میں کچھ افراد کرتے. تب تو اس کا معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت کی صلاحیت الگ چیز ہے. تعلیم و تربیت پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت الگ ہے اور تعلیم و تربیت کی حضرت حاجی کے اندر تعلیم و تربیت کی صلاحیت تھی. ابن پر ماں قاسم صاحب، ماں گنگوہی، ماں تھانوی، ہم ہمارے ماں الہ آبادی، ماں محمد حسین صاحب الہ آبادی ان کی طرف رجوع ہو گئے. یہ نہیں کہ اس طرح معلوم ہوا کہ اس کی بھی ضرورت ہے. تعلیم و تربیت کی بے ڈھنگ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ جن کو ہم نے اجازت دیا ہے، ہم خود بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ کہو تو اب کہہ رہے ہیں. معلوم تو ہے یہ چیزیں، بلکہ اسی وجہ زبان میں لڑکھا رہی ہے کیونکہ میں ایسی چیز پر بات کر رہا ہوں کہ جس میں مجھے مہارت نہیں ہے. لیکن کہنا ضروری یہی ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو مہارت ہے اور کہنا آپ لوگوں کو ہے جو میری زبان میں زیادہ رکنت بھی ہو رہی ہے. لیکن کہنا ہے چاہے کسی زبان سے کہوں، کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کی جیسے استعداد ہے، جیسے تعلیم و تربیت کی بھی ایک استعداد پیدا کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز ہے کہ طالبان کی استعدادات کو معلوم کیا جائے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا تفسیر عزیزی میں کہ مشائخ کا کمال یہ ہے کہ طالبین کی استعدادات کو معلوم کر کے اس کی اصلاح کریں. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے اندر ماشاء اللہ ایسی چیز تھی کہ وہاں تھانوی کی اصلاح کیا. اصلاح کے وہاں تھانوی بیٹھے رہے
حضرت حاجی صاحب کہا حضرت آج تو ہم نے آپ کا وقت بہت ضائع کیا، ایسی دیر سے بیٹھے رہے. کہا آپ مولوی ہو کر کے ایسی بات کرتے ہیں؟ کیا دوستوں سے بات کرنا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ دیکھیے اصلاح کیا کہ نہیں، شیخ حکیم الامت کی اصلاح کیا. کہا کہ حضرت میں اتنی دیر تک آپ کا وقت میں نے ضائع کیا، میں اتنی دیر بیٹھا رہا. فوراً حضرت سے کہا مولانا آپ عالم ہو کر کے ایسی بات کرتے ہیں؟ کیا اشراق تو بیٹھنا ذکر کرنا یہی عبادت ہے؟ کیا اپنے دوستوں سے بات کرنا یہ عبادت نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت میں ضرورت سمجھا. یا اسی طریقے سے ہمارے حضرت شاگرد تھے، علامہ کے شاگرد ہی تو تھے، شاگرد تھے، لیکن جب انہوں نے رجوع کیا فوراً سب سے پہلے لکھا علامہ کو نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ، یہ فوراً کہا. کیونکہ پڑھنے پڑھانے مسلم صحیح پڑھانا بخاری شرح پڑھانا وہ اور چیز ہے، لیکن یہ چیز ہے تو شیخ ہی کہے گا. چنانچہ باوجود استاد ہونے کے یہ مجھے میرے ذریعے سے لکھوایا ہے کہ یہ لکھو مولانا کو ہے کہ صوفیہ کی یہ بات ہے، نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ، نسبت صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے. اس بنا پر لکھا کہ ہر شخص کو اس نسبت کو صوفیہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے وہ گرے گی نہیں چیز. اللہ سے نسبت جیسے ماں باپ سے نسبت، اسے اللہ سے نسبت ہونی چاہیے. اس نسبت کو حاصل کرنا چاہے مولوی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے جو حق بات تھی، صحیح بات تھی، ضرورت کی، وہ سب کو بیان کیا. وہاں تھانوی نے بیان کیا اپنے لوگوں سے، حضرت حاجی صاحب نے بیان کیا اپنے لوگوں سے، کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی. چاہے وہاں گنگوئی، وہاں یعقوب صاحب سے کہہ دیا سامنے ہی، کہا یہ بولیں گے نہیں. آئے جب وہاں گنگ ہوئی کہا سب سے پہلے ہم لوگوں نے منع کیا تھا کہ یہ بولیں گے نہیں. میں کچھ بولنا چاہتا اس سے پہلے یہ بولنے لگتے تھے. شیخ استاد العلماء تھے وہ، لیکن اس میں ان کو کمی پائے تو انہوں نے بیان کر دیا، انہوں نے تسلیم بھی کیا. لیکن اس کے باوجود ماں گنگوہی کہتے ہیں کہ شیخ اتنا بڑا کامل تھا کہ ہندوستان میں آ کے کتنے کو صاحب نسبت بنا دیا، یعنی پوری بات بھی نہیں ادا نہیں کیا، لیکن شیخ کی نسبت ایسی کبھی ہوئی یہاں آ کر کے کتنے لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیا. بہرحال چونکہ مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں اپنے نسبت نہیں کرتا. یہ سب چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. آپ نے سب باصلاحیت ہیں، ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اتنا مجھ سے بھی کام نہیں ہو رہا ہے. میں دل سے دعا کر، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے بھی آپ لوگوں کا کیا ہوا کام آئے گا اور ثواب مجھ کو بھی ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، دعا کریں، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو اجتماع ہوا ہے، خاص دینی تھا بلکہ طریقہ تھا، سلوک تھا، اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. اور جو طریقے ہیں بزرگوں کے، اس طریقے پر ہم لوگوں کو گامزن فرما اور اسی پر چلا، اور اللہ تعالیٰ اس کے فوائد سے دنیا میں بھی اور دین سے بھی مشرف فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے طریق کو آسان فرما دے، چلنا آسان فرما دے، صحیح طریقے سے ہم کو خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. دینی یا دنیاوی ہر قسم کی عافیت فرما. پورے ملک کو، پورے دنیا کو اللہ تعالیٰ علم دین سے روشنا فرما، اسے طریق حق پر چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرما. اللہ بدعات سے اور جتنی خرافات بہت سی چیزیں اس راستے میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو نجات کلی عطا فرما. اور صاف ہمارا راستہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے صاف ستھرا اور آسان فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.